بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 219 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وقد استشکل المحقق العراقی سے لے کر والجواب علی ذلك ان العلم الاجمالی تک۔ کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے، جس میں تبیین اول پر محقق عراقی کے دو اشکال کی وضاحت کی جائے گی۔ تبیین اول کیا تھی کہ آپ اس اقتحام کی ترخیص کی جانب نسبت ہے، وہ ہے اطمینان اس بات کا کہ معلوم بالاجمال کا انطباق و تطبیق نہیں ہے۔ اس پر محقق عراقی نے دو اشکال بیان کیے ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی، ملاحظہ فرمائیں۔ وقد استشکل المحقق العراقی وغیرہ باستشکالین علی هذا التقریب۔ هذا تقریب وہی تبیین اول کتاب کے مطابق کہ محقق عراقی اور محقق غیر عراقی نے دو اشکال کیے ہیں اس تبیین اول پر۔ احدہما، پہلا اشکال یہ ہے کہ محاولۃ البرہنۃ علی عدم وجود اطمینان فعلی بہذا النحو۔ پہلے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اطمینان فعلی ہے اور اس کے خلاف اطمینان فعلی پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ برہان قائم ہے کہ اطمینان فعلی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاطراف کلها، کیونکہ اطراف چونکہ کثیر ہیں شبہ معصورہ کے، تمام کے تمام اطراف متساویۃ فی استحقاقها، کہ اس کے مستحق ہونے میں، اس برہنہ محاولت برہنہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں۔ برابر ہیں کس میں؟ کہ یہ مستحق ہو سکیں، معاف کیجیے گا، ہا کی ضمیر اطراف اس لحاظ الاطمینان الفعلی بعدم الانطباق کے اطمینان فعلی نہیں ہے، چونکہ انطباق نہیں ہو رہا علم اجمالی کا۔ وَلَوْ وُجِدَتْ اطمئنات فعلیۃ بہذا النحو فی کل الاطراف، اگر تمام اطراف جتنے بھی 100 ہیں 50 ہیں ان کے اندر اطمینان فعلی پایا جاتا ہو تو لکان ذالک مناقض للعلم الاجمالی بوجود نجس مثلا فی بعضها، چونکہ اطمینان فعلی ہو جائے گا تو یعنی کوئی نجس ہے، جبکہ یہ پھر تناقض رکھے گا اس علم اجمالی کے ساتھ جو کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایک نجس ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا نجس ہے، یہ آپس میں تناقض ہو گیا۔ اطمینان فعلی کہہ رہے ہیں کہ بالکل تمام اطراف آزاد ہیں نجس ہونے سے، جبکہ علم اجمالی کہہ رہا ہے کہ نجس ہے، یہ آپس میں تناقض ہے۔ لأن صالبۃ الکلیۃ التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضۃ للموجبۃ الجزیہ، چونکہ صالب کلیہ جو حاصل ہوتا ہے تمام مجموعہ اطمینانات سے کہ یعنی تمام کے تمام اطراف نجس نہیں ہیں، یہ تناقض رکھے گا موجب جزیہ کے ساتھ کہ بعض نجس ہیں۔ التی وہ موجب یکشف علی علم اجمالی، جس موجب جزیہ کے بارے میں علم اجمالی بتاتا ہے کہ ایک نجس ہے ان 100 یا 1000 میں سے برتنوں میں سے، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا نجس ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ان الاطمئنانات المذکورۃ اذا ادت بموجبها الى الاطمئنان الفعلی بصالبۃ الکلیۃ فالمناقضۃ واضحۃ، کہ یہ اطمینان فرض کریں یہ جو تمام اطراف کے بارے میں اگر یہ سبب بنتے مجموعہ اطمینان سبب بنتا ہے کہ آپ کو صالب کلیہ کے بارے میں اطمینان فعلی ہو جائے، یعنی یہ ہو جائے کہ کوئی بھی نجس نہیں ہے تو فالمناقضۃ واضح، یہ تو پھر علم اجمالی اور ان اطمینانات کے درمیان میں تناقض واضح سی بات ہے۔ ولیکن صحیح ان لا تؤدی الی ذلک، لیکن صحیح ہے کہ اطمینانات مذکورہ اطمینان فعلی کا سبب نہیں بنتے، نتیجہ فلا مناقضۃ، کہ تناقض نہیں ہے چونکہ صالب کلیہ نہیں ہے ان کے پاس۔ وقت تقولو، اور کبھی کبھی آپ کہیں گے کیف لا تؤدی الی ذلک، کس طرح سے یہ اطمینان فعلی بصالب کلیہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ الیس الاطمینان بالف والاطمینان بباء یؤدیان حتما الی الاطمینان بمجموع الالف والباء، کیا الف کے بارے میں اطمینان ہونا کہ نجس نہیں ہے؟ فرض کریں
بے کے بارے میں مطلب اطمینان ہونا کہ نجس نہیں ہے. کیا یہ سب نہیں بنتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ الف و با نجس نہیں ہے؟ بالکل بنتا ہے. اور وقاعدۃ عامۃ، ایک عمومی قاعدہ کلیہ کہ ان کل مجموعۃ من الاحرازات، تمام یہ جو احرازات و ظواہرات ہیں یہ تو ادی سبب الى اراد مجموعۃ المتعلقات ووجود جميعا بالنفس تلك الدرجة من الاحراز، کہ یہ مجموعہ متعلقات ثابت ہو جائے ان کا وجود تمام کا تمام اس درجے ظہور کے ذریعے سے از خود. محقق عراقی کا جواب دیتے ہیں. اولا یعنی ایک جواب نقضی ہے، بن نقض یعنی جواب نقضی، اور دوسرا جواب ہے جواب حلی. وتوضیح جواب نقضی کی وضاحت یہ کہ ان من الواضح ہے وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الاجمالی بعدد اطراف العلم الاجمالی. واضح سی بات ہے کہ چند احتمالات پائے جاتے ہیں اس بات کے کہ معلوم علم اجمالی کی تطبیق نہیں ہوتی اطراف علم اجمالی کی تعداد و عدد کے لحاظ سے ان کے بارے میں. وہذا احتمالات و شکوک و فعلیت بالوجدان ہے، یہ تو بالفعل ہے احتمالات و شکوک وجدان کے ذریعے سے ہم باتیں محسوس کرتے ہیں. ولیکن مع ذالک، لیکن اس کے ہوتے ہوئے لا تؤدی بمجموع الى احتمال مجموعہ محتملات بنفس درجہ، لیکن یہ تمام کے تمام ان کا مجموعہ محتملات و اشکالات معاف کیجیے شکوک یہ سبب نہیں بنتے کہ یہ مجموعہ محتملات شکوک کے بارے میں احتمال ہو خود اسی درجے پر. فاذا صح، جب سے ان الف محتمل فعلا، اس کے بارے میں فرق نجس کا احتمال دیا جا رہا ہے، و باء محتمل فعلا، با کے بارے میں جو ان کا احتمال دیا جا رہا ہے، و معاذ لا يحتمل نفس درجہ من مجموع الف والباء با. اب اور اس کے ساتھ یہ احتمال نہیں ہے آپ کو کہ دونوں کے نجس ہونے کا احتمال نہیں پایا جا سکتا. جب ایسے فیسے ہو صحیح ہے کہ یکون کل منہما مطمئنن بھی، دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں اطمینان کیا جائے، ولا یکون المجموع مطمئنن بھی، لیکن دونوں کے مجموع پر اطمینان نہ کیا جائے. وثانیا بالحل، دوسرا جواب ہے جواب حلی. وہ کیا ہے کہ ان القاعدۃ المذکورۃ انما تصدق بما قاعدہ مذکورہ یہ صدق آتا ہے ان مقامات میں اذا کان کل من الاحرازین یستبطن اضافۃ الی احراز وجود متعلقۃ فعلا احراز وجود احراز یستبطن کا مفعول ہے وجود الی تقدیر وجود متعلق الاحراز الاخر علی نہج القضیۃ الشرطیہ. یہ صدق کرتا ہے ان مقامات میں جہاں پہ دو احراز میں ہر ایک اپنے اندر رکھتا ہو، یعنی وجود متعلق کے احراز کے علاوہ اپنے رکھتا ہو کہ اس کا وجود محرز ہے، اس کی بنا کے دوسرے کا جو وجود ہے، دوسرے متعلق کا معاف کیجیے گا دوسرے احراز کے متعلق کا جو وجود ہے وہ قضیہ شرطیہ کی بنا پہ ہے. بس فمن یطمئن، جس آدمی کو اطمینان کہ بان الف موجود، الف مثلا موجود ہے، حتی اعلی تقدیر وجود با ایضاً، یہاں تک کہ با کے ہوتے ہوئے بھی الف موجود ہے، وان با پھر با موجود ہے، با بھی موجود ہے، حتی اعلی تقدیر وجود الف، حتی الف کے ہوتے ہوئے مثلا زید موجود، الف سے پھر زید موجود ہے، حتی امر کے ہوتے ہوئے امر موجود ہے، حتی اس کے زید کے ہوتے ہوئے، تو فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، تو ایسا آدمی دونوں کے مجموعے دونوں کے وجود کے بارے میں اطمینان پیدا کرے گا کہ دونوں ہیں. وفی المقام میں، اور اس مقام میں الاطمینان بعدم انطباق المعلوم الاجمالی علی ای طرف وان کان موجودا فعلا، یہاں پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ معلوم اجمالی کی تطبیق نہیں ہوتی کسی بھی طرف پر اگرچہ وہ طرف بالفعل موجود ہو، ولکنہ لا یستبطن الاطمینان، لیکن یہ اپنے اندر نہیں رکھتا اس اطمینان کو کہ بعدم الانطباق علیہ، کہ علم اجمالی کی اس پر طرف پر انطباق تطبیق نہیں ہوتی، حتی علی تقدیر عدم الانطباق للطرف الاخر، یہاں تک کہ علم اجمالی کی تطبیق دوسرے طرف جو ہے اس پر بھی نہیں رہتی. والسبب فی ذالک، اچھا اس میں سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ ان هذا الاطمینان ان هذا الاطمینان انما نشأ من حساب الاحتمالات، کہ یہ جو اطمینان ہے احتمالات کے حساب احتمالات سے پیدا ہوتا ہے. وہ اجماع الاحتمالات،
الانتباع واجماع احتمالات الانتباع في الاطراف الاخرى على النفي في الانتباع في هذا طرف. اور اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ان احتمالات کے انتباع کا اکٹھے ہو جانا دیگر اطراف میں اس بات پر ہے کہ نفی نہیں ہو تطبیق کی نفی ہو رہی ہے اس طرف میں. فتلک الاحتمالات اذن ہی الاساس، بس یہ احتمالات حسابی یہی بنیاد ہیں فی تکون الاطمینان، اطمینان کے بننے میں. فلا مبرر اذن للاطمینان، کوئی سبب نہیں کہ اطمینان آپ کر سکیں بعدم الانتباہ علی طرفین، کہ علم اجمالی کی کہ تطبیق نہیں ہے کسی طرف پر اند جب افتراض عدم الانتباہ کے، جب یہ فرض کریں کہ علم اجمالی کی تطبیق نل لأن هذا الافتراض ہے، چونکہ یہ فرض یعنی بطلان بعض الاحتمالات ہے، یعنی بعض احتمالات کا باطل. کون سے بعض احتمالات التي هي الاساس في تكون الاحتمالات بعدم الانتباہ کے، یعنی وہ بعض احتمالات باطل ہیں جو بنیاد ہیں اس اطمینان کے بننے میں بنیاد ہیں، جو اطمینان ہوتا ہے کہ علم اجمالی تطبیق نہیں کرتا علم تفصیلی پر. وَأَمَّا الْإِسْتِشْكَالُ آخر، محقق کہہ رہے ہیں کہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ دوسرا فیتجو، یہ متوجہ ہوتا ہے بعد تسلیم وجود الاطمینان. ہم پہلی بات یہ جو اطمینان جس کے بارے میں پہلے اشکال میں بحث چل رہی تھی، اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں، ٹھیک، پہلی بات تسلیم نہیں کرتے کہ اطمینان فعلی کا سبب نہیں، پھر بھی یہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ لأن هذا الاطمینان بعدم الانتباہ، انتباہ نہ ہونے کا اطمینان لما کان موجود فی کل طرف، اور اس طرف کے لیے جو ہر اس چیز کے لیے جو موجود ہے ہر طرف میں، فالاطمینانات معارضۃ فی الحجت، یہ اطمینانات یعنی طرف اول، طرف دوم، طرف ثانی وغیرہ پر یہ آپس میں تعارض حجت میں، یعنی حجت سے بعض ساکت ہو جاتے ہیں. والمعذریت، اور معذریت میں بھی تعارض رکھتے ہیں. کیوں؟ للعلم اجمالی، کہ بأن بعض قاضی، چونکہ علم اجمالی کا ذریعہ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کچھ ان میں سے کاذب ہیں بعض اطمینات. والتعارض یؤدی الى سقوط الحجت عن جميع تلك الاطمینات. اچھا، جب یہ تعارض پیش آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تعارض پیش آنے کی صورت میں رائے اذا تعارض تساقطا، تو جب حجیت میں انہوں نے تعارض پیدا کیا تھا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حجیت ختم ہو جاتی ہے ان تمام اطمینات سے، کسی کے بارے میں اطمینان سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نجس ہے. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.